السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مورل سٹوریز کے بارے میں۔ یہ جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں اور یہ لیٹرز اور اپلیکیشنز کی طرح یہ بھی ہم 5th 6th سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چند ایک چیزیں جن کا ہمیں کہہ لیں کہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں یہ ہمیں کوئی نہ کوئی مورل دیتی ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو سٹوریز ہیں ان کو ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں لکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ فیوچر کے اندر لکھیں یا پریزنٹ کے اندر لکھیں، یہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس کے اندر لکھی جائیں گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر تھرڈ پرسن کا استعمال ہوگا، فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں ہوگا۔ اور ویسے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہم تقریباً 5-7 سال سے جب سے اسکول میں آئے ہیں تب سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری پہلی مورل سٹوری ہے وہ ہے دا ہیئر اینڈ دا ٹورٹائس، خرگوش اور کچھوا۔ یہ بھی شاید میرے خیال سے پہلی مورل سٹوری ہوگی جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہوگی کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، اس کا یہ مورل ہے۔ اور اس کے اندر وہی ہوتا ہے کہ جی ایک خرگوش ہوتا ہے، وہ جو کچھوا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ تمہاری اسپیڈ نہیں ہے، وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہم ریس لگاتے ہیں، جو ریس میں جیت جائے گا وہی سب سے تیز ہوگا۔ تو آن اے سیٹ ڈے دے ڈیسائیڈیڈ ٹو رن اے ریس۔ تو ایز ایکسپیکٹڈ جو کچھوا ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو ایک درخت کے قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ جو کچھوا ہے وہ تو بھی بڑی پیچھے ہوگا، تو میں کیوں نہ آرام کر لوں۔ تو وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اور جو کچھوا ہوتا ہے وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ آہستہ آہستہ اسٹیڈیلی اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور جب وہ اس کے قریب سے گزرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ جی جو خرگوش ہے وہ سویا ہوا ہے۔ خیر وہ چلتا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ وہ وہ اپنی جو فنش لائن ہے اس پہ پہنچ جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی جو ریس ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں تو ایک تو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہمیں مستقل مزاجی سے کام کرنا چاہیے۔ آج کر لیا کل نہیں کیا، کل کر لیا پرسوں نہیں کیا، اس طرح کبھی بھی آپ سکسیس یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہماری دوسری مورل سٹوری ہے وہ ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور اس کے ایمانداری جو بہترین حکمت عملی ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا مورل ہے دیانتداری بے صلہ نہیں رہتی، آنیسٹی نیور گوز ان ریوارڈڈ۔ تیسرا ہے ورچو از اٹس اون ریوارڈ، نیکی سب سے بڑا انعام ہے۔ اور لاسٹ ہے ورچو از آلویز ریوارڈڈ، کہ نیکی کا ہمیشہ صلہ ملتا ہے۔ تو آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی بھی کہہ لیں کہ بڑی فیملیئر سٹوری ہے، اور یہ بھی ہم نے بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے، وہ دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو کلہاڑا ہوتا ہے وہ دریا میں گر جاتا ہے، تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لمحے پہ وہ ایک ادھر سے فرشتہ کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو اس پہ رحم کھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کی مدد کروں گا۔ تو وہ دریا کے اندر چھلانگ لگاتا ہے تو سونے کا کلہاڑا لے آتا ہے، تو جو لکڑہارا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ جاتا ہے اور پھر ادھر جا کر کہہ لیں کہ چاندی کا کلہاڑا لے آتا ہے، تو وہ اس کو بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ وہ دوبارہ ڈائیو مارتا ہے تو لوہے کا کلہاڑا لے کے آتا ہے، اور جب لکڑہارا اپنے کلہاڑے کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے۔ تو اس بات سے جو اینجل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ اس کو بطور گفٹ باقی 2 بھی کلہاڑے دے دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو مرضی سرکمسٹانسز ہوں ہم نے ایمانداری دیانتداری کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ وقتی طور پہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان دا لانگ رن ہمیشہ سچائی کی، نیکی کی، ایمانداری کی اور دیانتداری کی ہی فتح ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے جھوٹ بولنے سے آپ کا کام کہہ لیں کہ بن جائے، لیکن ان اے لانگر رن وہ کبھی بھی آپ کے لیے
फ़ायदा मंद या नफ़ा बख्श नहीं होगा। इसी तरह जो हमारी थर्ड स्टोरी है वो है द लायन एंड द स्लेव। जी इसका मॉरल भी यही है कि जो आप नेकी करेंगे वो कभी ज़ाया नहीं होगी, कि जो आपकी जो जो काइंडनेस है, काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड। जो आपकी सिला रहमी है, जो आपकी नेकी है, वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी, वो किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर नफ़ा पहुंचाएगी। ये वाली स्टोरी भी हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ग़ुलाम होता है, वो अपने कह लें कि जो मालिक होता है उसकी मालिक उसको बहुत ज़्यादा अज़ियत देता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो चुपके से वहाँ से निकल जाता है। तो वो जंगल में चला जाता है, उधर जाके देखता है कि जो एक शेर होता है उसके पंजे में एक कांटा चुभा होता है और वो कराह रहा होता है दर्द की वजह से। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, हिम्मत बांधता है और जाके उस शेर के पंजे से वो कांटा निकाल देता है। फिर थोड़े अरसे बाद जी, कुछ दिनों के बाद, जो उसका मालिक होता है वो उसको गिरफ्तार करवा देता है और उसको भूखे शेर के सामने फेंक देता है। तो लोग खड़े होकर उधर देख रहे होते हैं। जब जो ही शेर उसको देखता है, उस पर हमला करने की बजाय वो उसका जाकर पैरों को चाटना शुरू हो जाता है। तमाम के तमाम जो लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये शेर इसको खा क्यों नहीं रहा। अब वो खाता क्यों नहीं है, क्योंकि ये वही शेर होता है जिसके पाँव से उसने कांटा निकाला था। और जो उसका मालिक होता है वो ये चीज़ देखकर बड़ा मुतासिर होता है और उसको छोड़ देता है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि कोई भी आप नेकी किसी के साथ भी कर दे, ज़रूरी नहीं कि इंसान के साथ ही करें, अगर जानवरों के साथ भी कोई ना कोई नेकी कर दें तो वो भी अल्लाह उसका आपको जो सिला रहमी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि कोई भी आप नेकी करेंगे वो आपकी ज़ाया नहीं होगी, एक शक्ल में या दूसरी में या तीसरी शक्ल में किसी ना किसी अंदाज से वो आपको ज़रूर नफ़ा या फ़ायदा पहुंचाएगी। इस तरह की हमारी ये 3 स्टोरीज़ थी। पहली के अंदर हमें बताया गया कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ग़रूर नहीं करना और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना। और जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं दुनिया की दौड़ में और आखिरत की दौड़ में, वही लोग कामयाब होते हैं। सेकेंडली हमें बताया गया कि दयानतदारी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना, ईमानदारी से काम लेना है। और जब आप ईमानदारी और दयानतदारी से काम लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और लास्ट स्टोरी के अंदर हमें बताया गया कि जब भी आप कोई नेकी करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी शक्ल से वो आपको नफ़ा ज़रूर पहुंचाती है। ये हमारी 3 मॉरल स्टोरीज़ थे। तो इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हम सिंस आवर चाइल्डहुड ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसको कह लें कि बस ये फर्स्ट ईयर के अंदर आके ये थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, थोड़ी सी वोकेबलरी बढ़ जाती है, बट जो इसका मेन कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मेन क्रक्स होता है वो सेम ही है। तो इस उम्मीद है कि इसके अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी। तो अगर इसमें किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।